بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج 16 دن ہو چکے ہیں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور ابھی تک ان کو بنیادی سہولیات جو بحیثیت وزیر اعظم اور بحیثیت پاکستانی شہری ان کو ملنی چاہیے تھی، ابھی تک نہیں ملی، اور عدالت کے آرڈر کے باوجود ان کو اڈیالہ کے بجائے ابھی تک اٹک جیل میں رکھا گیا ہے، اور ان پہ بہت زیادہ کیسز ہیں، اور مختلف کیسز میں مختلف وکلاء ہیں، لیکن ان کو وکلاء کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس کے علاوہ جو ہماری خواتین ہیں، ہمارے پاکستان قانون میں خواتین کے لیے ایک اسپیشل ریلیف ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو خواتین جیل میں ہیں ان کو وہ ریلیف نہیں دیا جا رہا، وہ حق نہیں دیا جا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے کئی مہینوں سے جو ریاست کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کے خلاف جو بربریت کی جا رہی ہے، جو جیلی مقدمات بنائے جا رہے ہیں، جو ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اس کا تسلسل قائم مقام حکومت کے بننے کے بعد بھی مزید بڑھ گیا ہے۔ اور ابھی جو پچھلے کچھ دنوں میں جس طریقے سے عثمان ڈار کے فیملی کو ان کے گھر سے باہر رات کو نکال دیا گیا، بچوں اور خواتین کو، ساتھ ساتھ جو محسن لغاری صاحب، نذیر جکر صاحب اور لوگوں کو ان کی فیملیوں کے ذریعے بلیک میل کر کے فیملیوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے ان پر زبردستی کی جا رہی ہے، یہ قابل مذمت ہے، اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ہمارا اس وقت سب سے جو بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک فرض ہے بحیثیت پاکستانی شہری اور پاکستان کے ہر ادارے کا اور پاکستان کی عدالتوں کا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فرض ہے کہ ہمارے آئین کی پاسداری ہم پر لازم ہے۔ اس وقت ہم سب نے اپنے حق کے لیے، اپنے آئین کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور 90 دن کے اندر الیکشن کرا کر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اپنے جو ملک کو چیلنجز ہیں اس وقت ان کے اوپر آواز اٹھانی ہے، جس میں اس وقت سب سے بڑا چیلنج مہنگائی کا ہے۔ عوام کا گزارا مشکل ہو چکا ہے، پھر ساتھ ساتھ اس وقت بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے، اس کے علاوہ ملک کی معیشت جس دھانے پہ کھڑی کر دی ہے اس امپورٹڈ حکومت نے، اس سے ملک کو نکالنا ہے۔ ملک کے ایکسپورٹ ختم ہو چکے ہیں، آج ملک کے اندر لا قانونیت ہے، اور خیبر پختونخوا میں اسپیشلی جو دہشت گردی پھیل رہی ہے، ان سب چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میری پاکستان کے اداروں سے، پاکستان کی عدلیہ سے اور پاکستان کی عوام سے گزارش ہے کہ ہم اپنے آئین کی پاسداری کے لیے، اپنے بنیادی حقوق کے لیے، اور اپنے ملک کو جو سامنا ہے چیلنجز کا، ان کے لیے متحد ہو کر کام کریں، اور ان تمام مسائل سے اپنی قوم کو، اپنے ملک کو نکالیں، تاکہ ہم ایک عظیم قوم کی طرح، ایک آزاد ملک کی طرح اپنے اور اپنے بچوں کے لیے وہ پاکستان بنائیں جس پاکستان کا علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، اور جس پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ جانی اور مالی قربانیاں دے کے وجود میں لایا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔